فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات محمد. آپ حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور ڈاکٹر سجاد چارانیہ کی روح کو ارسال فرما دیں. صلوات دیجیے بر محمد اور آل محمد پر. خداوند عزیز متعال غفور و رحیم ہمارے امام وقت
حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کے ظہور نور میں تاجیر فرمائے اور ہر آفت و بلا سے ان کی حفاظت فرمائے، ہر رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور رکھے، اور ان کے صدقے میں یہ بلا کو ساری دنیا سے خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں سے دور فرمائے، اور ہم سب کو بہترین کام کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چند لمحات میں جو خدا بند عالم نے ذکر اہل بیت کی توفیق دی ہے، خدا توفیق دے ان چند لمحات میں شیطانی وسوسوں سے اور نفس امارہ سے محفوظ رہتے ہوئے کچھ مفید باتیں زبان پر جاری ہو جائیں جو امام اور اہل بیت کی خوشی کا سبب اور ہماری بہتری کا سبب ہو۔ اس کے لیے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے، انہیں سے توفیقات کی درخواست کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ خدا بند عالم اپنا تعارف اس اندر هو الذی، وہ اللہ وہ ہے، بعث فی الامیین رسولا، جس نے مکے والوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک و پاکیزہ کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ آپ حضرات پر توجہ فرمائیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اگر خدا کے بعد کسی کا درجہ ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند، انبیاء کے سردار، رسولوں کے سردار۔ تو سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ اور خدا بند عالم نے اپنے اس رسول کو اپنے نور خاص سے پیدا کیا۔ یا جابر اول ما خلق اللہ نور و نبی، اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور خدا بند عالم نے اس نور کو پیدا کرنے کے بعد زمین میں نہیں بھیجا، مدتوں ہزاروں سال اس نور کو آسمان پر رکھا، اور اس نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ نور مدتوں عرش پر رہا، کرسی پر رہا، ملائکہ کے درمیان رہا، قدسین کے درمیان رہا۔ اس عظیم نور کو جو اتنا عظیم تھا، اس کو خدا نے کہاں بھیجا؟ اگر آج ہمارے پاس کوئی آدمی عزت دار ہو، کسی بڑے منصب پر فائز ہو، تو ہم اس کو کسی ایسی جگہ پر بھیجیں گے جو اچھی جگہ نہ ہو، یا ہم اس کو سب سے اچھی جگہ پر بھیجیں گے؟ خدا بند عالم نے اپنے سب سے بڑے نبی کو
سب سے بڑے رسول کو اس ماحول میں بھیجا جس کو قرآن نے کہا لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی کا ماحول۔ عرش کے رہنے والے، آسمان کے رہنے والے، نور کی دنیا میں پلے بڑھے، آئے کس کے درمیان؟ جاہلوں کے درمیان، بے ادبوں کے درمیان، جن کے پاس انسانیت اور آدمیت نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ جاہل، گنوار، بے ادب، جانوروں زیادہ بدتر، کیڑے کھانے والے، گندگی میں رہنے والے، ننگے گھومنے والے، مال لوٹ لینے والے، چوری کر لینے والے، خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرنے والے، ساری دنیا کی برائیاں ان میں موجود تھیں۔ تو ایسے گندے ماحول میں، خراب ماحول میں خدا نے کس کو بھیجا؟ اپنے سب سے عظیم نبی کو بھیجا۔ اور کیا ذمہ داری دی؟ آیات کی تلاوت کرنا اور یزکیہم، ان کے نفس کو پاک کرنا۔ یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لباس دھو لینا آسان ہے ایسے، لیکن دل کی بیماریوں کو دور کر دینا آسان کام نہیں ہے۔ تو مشکل ترین کام اپنے حبیب ترین شخص کو دیا پیدا نے کہ جاؤ، یہ اس ماحول میں جو اللہ کا رسول آئے، تو یہ قوم جو ہر طرح سے گری ہوئی تھی، ذلیل تھی، کوئی اچھائی اس میں پائی نہیں جاتی تھی، غریب تھی، فقیر تھی، بھوکی تھی، قحط پڑتا تھا، کئی کئی دنوں تک کھانے نہیں ملتے تھے، ننگے رہتے تھے۔ تو یہ ہر طرح کی پستی میں گری ہوئی قوم کو ابھارنے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ کچھ آپ بتائیں گے؟ اس بری طرح کی پستی میں گری ہوئی قوم کو بلندی تک پہنچانے کے لیے خدا نے کس کو بھیجا؟ سب سے عظیم رسول کو بھیجا۔ اور یہ آسان کام نہیں تھا۔ دلوں کو بدلنا، مزاج کو بدلنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آج آپ کا بیٹا، ہماری اولاد اگر ذہن میں کوئی بات بٹھا لے، اس کا دل پڑھنے میں نہیں لگتا، کاہل ہے، تو کیا آپ اس کو سمجھا کر کے پڑھا سکتے ہیں؟ ہماری اولاد ہے، ہمارا خون ہے، لیکن ہم سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں، اور اولاد ہماری بات ماننے کے تیار نہیں ہوتی۔ ہم اپنے یا کسی کا بدل دیجئے، کسی کو آپ کسی کی مزاج بدل سکتے نہیں بدل سکتے، لیکن اس گرے ہوئے ماحول میں خدا نے عظیم ترین نبی کو بھیجا اور سب سے بڑی ذمہ داری دی۔ آیا اس ذمہ داری میں پیغمبر کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بدترین ماحول میں پیغمبر کو بھیجا گیا اور ذمہ داری دی گئی ان کو پاک کرنے کی، ترقی دینے کی، بلندی عطا کرنے کی۔
تو پیغمبر نے اس گری ہوئی قوم کو ترقی دی یا نہیں دی؟ 23 سال کی مدت میں پوری قوم کا مزاج بدلا یا نہیں بدلا؟ جو مال لوٹ رہے تھے ان کو مال لٹانے کی عادت دی یا نہیں دی؟ جو جان لے رہے تھے ان کو اللہ کی راہ میں جان دینے کی سعادت دلائی یا نہیں دلائی؟ جو بے حیا تھے ان کو حیاداری کا سبق سکھایا یا نہیں سکھایا؟ جو بے کردار تھے ان کو با کردار بنایا یا نہیں بنایا؟ ایک بدو گوار جاہل قوم کو ایک مہذب تہذیب یافتہ قوم بنایا یا نہیں بنایا؟ اور کتنی مدت میں بنایا؟ 23 سال میں۔ تو آئیے، پیغمبر کا تجربہ کامیاب تجربہ تھا یا نہیں تھا؟ اگر یہ تجربہ تھا تو پیغمبر نے بات شروع کہاں سے کی؟ ابھی آپ کے سامنے کچھ دنوں پہلے کورونا گزرا ہے۔ اس کورونا میں بہت سے لوگ بیمار ہوئے تھے، خدا سب کو شفا دے۔ اگر ایک مریض کے علاج کے لیے ایک دوا دی گئی اور وہ دوا کامیاب ہو گئی تو بقیہ دوسرے ڈاکٹروں نے وہ دوا یوز کی یا نہیں یوز کی؟ ہم نے اس مریض کو دی ٹھیک ہو گیا، اس کو دی ٹھیک ہو گیا، اس کو دی ٹھیک ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے اس مرض کی دوا یہ ہے۔ تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ حضرات تھوڑا سا کھسک کے آگے آ جائیں تو اچھا ہے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور سلوات بھیجتے بھی ہے تاکہ سلوات ثواب بھی ملے آپ لوگوں کو۔ آیا پیغمبر کا یہ تجربہ کامیاب تھا یا نہیں؟ 100% کامیاب تھا یا نہیں؟ تو پیغمبر نے نسخہ کیا استعمال کیا؟ پیغمبر نے سب سے پہلے شروع کہاں سے کیا؟ غریب تھے، فقیر تھے، گھروں میں کھانے نہیں تھے، بدن پر کپڑے نہیں تھے، سروں پر چھت نہیں تھی، تو کیا پیغمبر نے آنے کے بعد ان کے گھر بنوائے؟ ان کے گھر میں راشن بٹوایا، ان کو کپڑا بدلوایا، کیا دیا؟ پیغمبر نے اس برائی کا مرض کیا تشخیص دیا؟ اور اس مرض کا علاج کیا بتایا؟ سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے مریض کو دیکھنے کے بعد صحیح ڈائیگنوز کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل نزلہ زکام چل رہا ہے، ڈاکٹر دوا دیتے ہیں، 2 دن میں ٹھیک نہیں ہوا، بخار نہیں گیا، کہ بھئی جا کے ٹیسٹ کراؤ، کہ ڈینگو تو نہیں ہے، کہ ڈینگو نہیں ہے، دوا بدلی، کہ پھر بھی بخار نہیں جا رہا ہے، کہ دوسرا ٹیسٹ کراؤ۔ کیوں؟ اگر مرض صحیح پکڑ لیا ہے
تو دوا جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی. لیکن اگر ہم دوا دے رہے ہیں اور بیماری نہیں جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے مرض کو صحیح طور سے سمجھا. یہ بات ہے یا نہیں؟ اگر ہم نے مرض صحیح سمجھ لیا ہے اور دوا دی ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں کہ صاحب ٹھیک ہے، آپ پتہ چلا ہے صاحب ان کو ٹائیفائڈ تھا، اب جب سے ہم نے ٹائیفائڈ کا مرض اب جو دوا دی تو الحمدللہ کل سے بخار تھوڑا سا کم ہونا شروع ہوا ہے. اب تک تو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے بیماری ہے کیا، ویسا فلاں بیماری تھی. تو اگر دوا دینے کے بعد بیماری دور ہو جائے تو ہم نے مرض صحیح طور سے سمجھ لیا ہے. اور اگر دوا پر دوا دیے جائیں، کیپسول پر کیپسول دیے جائیں اور بیماری نہ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے بیماری کو سمجھا ہی نہیں ہے. واضح ہو رہی بات نہیں ہو رہی؟ اگر صحیح بیماری ہمیں پکڑ لی جائے اور صحیح دوا مل جائے تو بیماری کم ہو جائے گی. اور اگر ہم بیماری کو نہ تشخیص دے سکیں، نہیں ڈائگنوز کر سکیں تو دوا بہ دوا دیتے جائیں، بیماری کم نہیں ہوگی. پیغمبر نے اس گمراہ، اس گری ہوئی قوم کی بیماری کیا سمجھی؟ فقیری سمجھی کہ چونکہ یہ فقیر ہیں لہذا ان کے اندر پستی پائی جاتی ہے، چونکہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے لہذا یہ خراب ہے، چونکہ ان کے گھروں میں چھت نہیں ہے لہذا یہ ایسے ہیں. پیغمبر نے کیا کام کیا؟ آپ غور کریں. میں جس بات متوجہ کر رہا ہوں، میں پہنچا دوں آپ تک یہ بات تو یہ پیغام میرے لیے کامیابی کا سبب بنے گا. میں پھر بھی دوہرا رہا ہوں اور یہ بات میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی مجلس سے زیادہ میں مثال ڈاکٹر کی دینا چاہتا ہوں. اگر ایک بیمار وینٹیلیٹر پر ہے اور ڈاکٹروں نے اس کے بیماری کو صحیح ڈائگنوز کر لیا ہے، صحیح تشخیص دے دی ہے اور صحیح دوا چل رہی ہے، تو اگر یہ مریض وینٹیلیٹر سے آئی سی یو میں آئے، آئی سی یو سے جنرل وارڈ میں آئے، جنرل وارڈ سے ڈسچارج ہو کے گھر میں آئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کچھ بولیں گے آپ کہ ڈائگنوز صحیح تھا، دوا صحیح ملی اور یہ مریض ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر ایک مریض گھر میں ہو اور آپ اس کو دوا دے رہے ہیں، وہ گھر سے اسپتال میں پہنچ جائے، اسپتال سے آئی سی یو میں پہنچ جائے، آئی سی یو سے وینٹیلیٹر پر پہنچ جائے، تو آپ کی دوا صحیح ہے غلط ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ بتا؟ صحیح دوا کب ہے؟ کہ وینٹیلیٹر سے آئی سی یو، آئی سی یو سے جنرل وارڈ، جنرل وارڈ سے گھر، یہ سلسلہ صحیح ہے؟ یا گھر سے اسپتال، جنرل وارڈ سے آئی سی یو، آئی سی یو سے وینٹیلیٹر؟ صحیح راستہ کون سا؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ اگر سن رہے ہیں تو بتائیں آپ. پہلا راستہ صحیح ہے، دوسرا وینٹیلیٹر سے آئی سی یو، آئی سی یو سے جنرل وارڈ، جنرل وارڈ سے گھر، ایک راستہ یہ ہے. اور ایک راستہ یہ ہے گھر سے اسپتال، اسپتال سے آئی سی یو، آئی سی یو سے وینٹیلیٹر. دونوں میں صحیح راستہ کیا ہے؟
پہلا والا نا، میں کسی چیز کا مخالف نہیں ہوں، میں کسی بھی سوشل ورک، کسی بھی ویلفیئر کا بالکل خدا شاہد مخالف نہیں ہوں، لیکن میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آیا قوم کی پستی کا علاج غربت ہے؟ اگر یہ قوم اس بنا پر پست ہے کہ اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، غریب ہے، تو اگر ہم اس کے گھر میں راشن بانٹ رہے ہیں، میں راشن بانٹنے کے خلاف نہیں ہوں، کل آپ میرے پیے نہ لگے گا، تو اگر ہمارا یہ علاج صحیح ہے تو اگر ہم نے لاسٹ ایئر 500 گھروں کو راشن بانٹا، اگر یہ تعداد گھٹ کے 400 ہو گئی، تب تو ہم نے صحیح علاج کیا، لیکن اگر یہ تعداد 500 سے بڑھ کے 700 ہو گئی اور 700 سے بڑھ کے 1000 پہنچ گئی، تو اس کا مطلب ہے قوم کا علاج راشن بانٹنا نہیں ہے۔ کل قوم میں 100 کے پاس گھر نہیں تھا، ہم نے 100 گھر بنا دیے، اب اگر کسی کو گھر کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے قوم اس بنا پر ترقی نہیں کری، گھر نہیں تھا۔ لیکن اگر کل 100 کے پاس گھر نہیں تھا، آج 500 آدمی لیے درخواست کھڑے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بیماری گھر نہیں ہے۔ اگر آپ نے بیماری صحیح پکڑ لی ہے تو دھیرے دھیرے یہ بیماری ختم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر بیماری بڑھ رہی ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے صحیح رگ نہیں پکڑی ہے۔ یہ صحیح رگ پیغمبر نے پکڑی، ان سے بہتر کوئی طبیب نہیں، ان سے بہتر قوم کو کوئی ترقی دینے والا نہیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس قوم کی ذلت، تنزلی، پستی کا سبب نہ فقر ہے، نہ بیماری ہے، نہ بے گھری ہے، اس کی پستی کا سبب اس کی جہالت ہے۔ یہ قوم اس لیے گری ہے کہ جاہل ہے۔ اس لیے خدا نے جب پیغمبر سے کیا کہا، یہ نہیں کہا جاؤ شروع کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے بانٹو، شروع کر بسم اللہ، اقرا، پڑھو۔ تمہاری بیماری ان پڑھ رہنا ہے، جب تک تم ان پڑھ رہو گے ذلیل رہو گے۔ اگر ترقی کرنا ہے تو پڑھنا ہے۔ خدا نے کیا کہا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، علم اور حکمت کی تعلیم۔ ساری پریشانی جہالت، اور سب سے بڑی جہالت کیا تھی کہ لوگ اپنے خدا کو نہیں پہچانتے تھے۔ جہالت سب سے بڑی خدا سے ناواقفیت ہے۔
اگر کوئی آدمی دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسداں ہے، آئی ٹی ہے، انجینئر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر وہ اپنے خدا کو نہیں پہچانتا تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ لیکن خدا کو وہ انکار کرے گا جو اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے گا، تو جو اپنے نفس کو نہیں پہچانتا وہ دوسروں کو کیا پہچانے گا؟ اگر آج ہماری قوم میں معرفت خدا بڑھ جائے تو آپ یقین جانیے بہت سی خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دوں۔ رمضان میں راشن بٹتا ہے، روزے کا مہینہ یہ نہیں، عام طور سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رمضان میں دور میں جھوٹ بولنا چاہیے۔ ایک گھر میں کتنا راشن جاتا ہے؟ باپ الگ لے کے آتا ہے، بیوی الگ لے کے آتی ہے۔ آپ آدھار کارڈ پر بانٹیں گے نا تو باپ کا آدھار کارڈ الگ ہے، بیوی کا آدھار کارڈ الگ ہے، بچے کا آدھار کارڈ الگ ہے۔ تینوں راشن کہاں جا رہے ہیں؟ ایک جگہ پر۔ لیکن اگر خدا کی معرفت رکھتے ہوتے تو کہتے ہم آدھار کارڈ پر سب کو دھوکہ دے سکتے لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ ساری مصیبتیں کہاں سے آئیں؟ یہ جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، الزام لگانا، مختلف بہانوں سے پیسے ایٹھنا، سب کی جڑ کیا ہے؟ ہم خدا کی معرفت نہیں رکھتے۔ اگر معرفت خدا ہوتی تو کہتے ہم سب کو دھوکہ دے سکتے، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ غور کریں جہاں معرفت خدا ہوتی کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص گاؤں سے شہر میں آیا اور اپنے ساتھ زیورات کا اور جواہرات کا صندوق لایا۔ اس زمانے میں لاکر نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو مسجد میں نے کہا کہ میں یہاں آیا ہوں اور میں سفر پر جا رہا ہوں، میں راستے میں یہ سونا چاندی ہیرا جواہر نہیں لے جا سکتا، یہ ایک صندوق میں لے کے آیا ہوں اور اس مسجد میں سب نمازی ہیں اور آپ سب سے بزرگ ہیں، تو میں چاہتا ہوں یہ آپ کے حوالے کر دوں اور آپ اس کو لے لیجئے اور جب میں آؤں گا تو مجھے واپس کر دیجئے گا۔ کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کہاں رکھو؟ کہ یہ مسجد میں ممبر ہے نا، ممبر کے ممبر محراب کے بغل میں ممبر وہیں رکھ دو، بس چلے جاؤ۔ اس مسجد میں نہ تالا تھا نہ دروازہ تھا، جیسے ہوتے مسجدیں کیا کہتے ہیں کھلی رہتی مسجدیں۔ اس نے ممبر کے بغل میں صندوق جواہرات کا بند رکھا، چلا گیا۔ اب وہ 1 مہینہ 2 مہینہ جتنے ان کے بعد واپس آیا تو ان بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگے بھائی وہ صندوق میں نے دیا کہاں دیا تھا؟ کہاں رکھا ہے؟ کو رکھا تو رکھو جا، مسجد میں رکھا، وہیں رکھا، جا کے لے لو۔ کہنے گھر لے کے نہیں؟ کہ نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ ہمارے شہر میں ہر بندہ مسلمان ہے، لہذا ہمارے کیا چوری نہیں ہوتی۔ یہ مسجد میں اللہ کے ماننے والے آتے، چوری نہیں کرتے۔ جہاں صندوق رکھا تھا وہیں پڑا رہا، کسی ادھر سے کسی ہاتھ تک نہیں لگایا۔
تو پیغمبر نے کام کہاں سے شروع کیا؟ پیغمبر نے کام شروع کیا ایجوکیشن سے، اور سب سے پہلے تعلیم دی توحید کی، خدا کو پہچانوایا۔ آپ یقین جانیے اگر ہمارے اور آپ کے دل میں خدا آ جائے تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ کوئی آدمی ایک ذرہ برابر الٹی سیدھی باتیں نہیں کرے گا۔ میں ایک بات عرض کر کے مصائب تمام کروں جلدی جلدی، کیونکہ اس وقت کی مجلس زیادہ لمبی نہیں ہو سکتی۔ آیا ہم جس خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں یہ خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ یہ ہمارا خدا بھی ایسا ہی ہے کہ ہم مندر میں گئے اور اس پر پردہ ڈال دیا، اب بھگوان نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو مسجد میں ہے تو خدا ہے، مسجد کے باہر خدا نہیں ہے۔ آیا ہمارا خدا ہر جگہ ہم کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے؟ لیکن کیا واقعی ہم یقین رکھتے خدا ہم کو دیکھ رہا ہے؟ ہم کہتے تو ہے خدا دیکھ رہا ہے، کہ یقین رکھتے خدا دیکھ رہا ہے؟ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے پاس ہونے پر اس کو ایک قاعدے کی موٹر سائیکل دلائی، 400-500 سی سی والی، یہ قاعدے سے دوڑتی ہے۔ اور یہ جوان اپنے دوست کے ساتھ وہ نئی موٹر سائیکل لے کر کے چلا رہا، چلتا چلا جا رہا ہے اور اسپیڈ میں جا رہا ہے۔ پیچھے سے اس کا جو دوست بیٹھا ہے کہتا ہوشیار رہنا، اس چوراہے پر کیمرہ لگا ہے، یہ ٹریفک لائٹ کو اور تمہاری اسپیڈ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر تم نے زیبرا لائن کراس کی تو تم پر فائن ہو جائے گا، اور اسپیڈ کنٹرول نہیں کی تو فائن ہوگا۔ یہ جوان جو تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے بھگا رہا تھا گاڑی، یہ اس کے احساس کے ساتھ کہ کیمرے میں ہم کیچ ہو جائیں گے، اس کی اسپیڈ کنٹرول میں آتی نہیں آتی، بریک لگاتا نہیں لگاتا، یہ کراس کر کے نکل جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے جوان؟ آپ بتائیں۔ یہ تیزی سے دوڑاتا ہوا آ رہا تھا، ادھر پتا چلا یہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کیمرے میں آ جاؤں گا، میری اسپیڈ پکڑی جائے گی، فائن ہوگا، گھر میں آئے گا اور میں پکڑا جاؤں گا۔ تو یہ احساس کہ کیمرے کی نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہیں، اسپیڈ کنٹرول میں آتی نہیں آتی؟ اگر کیمرے کا احساس ہماری اسپیڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو جو انسان یہ جانتا ہے خدا دیکھ رہا ہے وہ کنٹرول میں کیوں نہیں ہوگا؟ جبکہ کیمرہ خالی ہماری اسپیڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے، خدا تمہاری اسپیڈ کو بھی جانتا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر ایک تاجر اس کو احساس ہے خدا دیکھ رہا ہے تو کیا وہ قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کو خریدی کے ریٹ پر دے رہا ہوں؟ قسم خدا کی جتنے میں خریدا اتنے کا دے رہا ہوں۔ اب بعد میں پتہ چلا ہے کہ اس نے مارکیٹ سے بھی 2-4 روپے زیادہ لیے۔ یہ آدمی جو سبزی بیچ رہا ہے
باسی سبزی رات کی گزر چکی ہے، تازی سبزی 15 روپے کلو ہے، باسی 12 روپے کلو ہے. یہ باسی سبزی پر پانی چھڑک کر کے تازہ کر کے بیچ رہا ہے نہیں بیچ رہا ہے؟ اس کا ایمان کتنے کا ہے؟ 3 روپے کا. یہ آدمی جو فقیر بن کے آپ کے سامنے قسمیں کھا کر کے اپنی بیماری کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ خدا کو جانتا ہے؟ جڑ کہاں ہے؟ خدا کو نہ پہچاننا. پیغمبر نے بات شروع کی توحید سے کہ ان کی بیماری ہے خدا کو نہ پہچاننا، علاج یہ خدا کو پہچان لینا. جس وقت یہ خدا کو پہچان لیں گے اس وقت ساری بیماریاں خود بخود دور ہو جائیں گی. ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا دیہات سے، بڑے سیدھے سیدھے لوگ تھے. کہنے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ ایک بات کہیں گے تو مانوں گا، بقیہ باتیں نہیں مانوں گا، بقیہ کچھ چھوڑوں گا نہیں. پھنس گیا کہ میں شراب پیتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، 1000 کام میں کرتا ہوں، میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ایک بات آپ بتائیں گے میں اس پر عمل کروں گا، بقیہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، نہ شراب چھوڑوں گا، کچھ نہیں چھوڑوں، جو کچھ مجھے کرنا کرتا رہوں گا، خالی ایک بات. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جھوٹ مت بولنا بس. کہا میری ذمہ داری، آج سے وعدہ کرتا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا. واپس آیا کہ میں نے پیغمبر سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا. اب اس نے شراب پی. کہ اب لوگ پوچھیں گے شراب پی تو میں نے تو کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. تو اگر کہوں نہیں پی ہے تو وعدہ خلافی ہوتی ہے، پی ہے تو شرمندگی ہوگی. تو کہا میں ایک جھوٹ نہیں بولوں گا. کہتے وہ دھیرے دھیرے اس نے ساری برائیاں چھوڑ دی. اسے روایت ملا کہ جھوٹ ساری برائیوں کی کنجی ہے. صبح کی نماز نہیں پڑھی، کہوں پڑھی تو جھوٹ ہے، نہیں پڑھی تو شرمندگی ہوگی. غیبت کی نہیں کی تو کہ جھوٹ ہے، کی تو شرمندگی ہوگی. تو پیغمبر نے ایک چیز سکھائی نہیں سکھائی؟ کتنا بدلا اس کو؟ تو پیغمبر نے ایک چیز سکھائی، اس قوم کو توحید سکھا دو. اگر آج ایک نوجوان کے ذہن میں خدا آ جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، تو جو خدا کو ذہن رکھتا ہے کیا وہ کسی نامحرم سے بات کرے گا؟ کیا وہ رات کی تاریکی میں موبائل پر کھیلے گا؟ کسی محرم سے چیٹ کرے گا؟ کسی کو دھوکہ دے گا؟ پیغمبر شروع کہ ایک خدا یاد دلا دو ساری برائیاں دور ہو جائیں گی. پیغمبر کا یہ نسخہ آج بھی ہے. آج قوم میں احساس دلا دے خدا ہے تو ساری برائیاں دور ہو جائیں گی. یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کو مانو، اللہ پر بھروسہ کرو، باقی کسی کی بات نہ مانو.
اگر آج یہ معرفت لوگوں کے دلوں میں آ جائے اور خدا بند عالم واقعاً مہربان ہے، ہم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پیغمبر نے کون سا خدا ہم کو دیا ہے؟ اگر آج تھوڑی دیر ہم جانیں تو خدا کی کتنی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر ایک آدمی ہم پر ذرا سا احسان کرتا ہے تو ہم زندگی بھر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا تو قدم قدم پر احسان کر رہا ہے۔ کوئی ایک مرتبہ ہم کو بچا لے تو ہم زندگی بھر اس کا احسان مانتے ہیں۔ روزانہ جب سونے کے بعد ہم بیدار ہوتے ہیں تو کیا خدا ہم کو روزانہ نئی زندگی نہیں دیتا؟ ہر دن جب اٹھتے ہیں تو نئی زندگی لے کے اٹھتے نہیں اٹھتے، صرف نئی زندگی لے کے نہیں اٹھتے، نعمتوں کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو پیر کے ساتھ اٹھتے ہیں، چلنے کے لائق ہوتے ہیں، ہاتھ ہوتے ہیں حرکت کے لائق ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں، زبان ہوتی ہے بولنے کے لائق ہوتی ہے۔ یہ ساری نعمتوں کے ساتھ ہم صبح زندہ ہو رہے یا نہیں ہو رہے؟ تو جس شخص کو یہ احساس ہے میں صبح زندہ نہیں ہو رہا ہوں بلکہ ہزاروں نعمتوں کے ساتھ اس بستر سے اٹھ رہا ہوں، یہ نعمتیں کون دے رہا ہے؟ خدا دے رہا ہے نا۔ تو ہماری قوم جس وقت خدا آشنا ہو جائے گی اس وقت نہ جھوٹ ہوگا، نہ دغا بازی ہوگی، نہ تہمتیں ہوں گی، نہ الزامات ہوں گے، نہ کاہلی ہوگی، کیونکہ خدا رکھتے ہیں۔ پیغمبر نے یہی درس سکھایا، خدا خدا کہو تو ساری چیزیں خود بخود چھوٹ جائیں گی۔ اور جب خدا ذہن میں آ جاتا ہے تو جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے نہ ڈرتا ہے اور نہ غرور کرتا ہے۔ کیوں ڈرتا؟ اس لیے نہیں کہ خدا رکھتا ہوں، غرور اس لیے نہیں کرتا کہ خدا جب چاہے چھین سکتا ہے۔ میرے پاس کوئی چیز میری اپنی نہیں ہے، خدا اگر چھیننا چاہے تو اس کو کسی امیر کو فقیر بنانے میں دیر نہیں لگتی، کسی صحت مند کو مریض بنانے میں دیر نہیں لگتی۔ جو یہ جانتا ہے کہ ایک سانس کا میں مالک نہیں ہوں، جو اپنی ایک سانس میں خدا کا محتاج ہے، وہ اکڑ کے نہیں چلتا، وہ غرور سے نہیں پیش آتا۔ پروردگار میں تیرا بنتا ہوں، میں تیری زمین پر اکڑ کے کیوں چلوں؟ جو خدا رکھتا ہے وہ پریشان بھی نہیں ہوتا۔ میں کیوں پریشان ہوں؟ جس خدا نے مجھے ماں کے پیٹ میں روزی دی ہے وہی مجھے دنیا میں بھی عزت کے ساتھ دے گا۔ عزیز و دوستو، بات تمام۔ آج جن کی مجلس ہے ان کا کام یہ تھا لوگوں کو خدا سے نزدیک کرنا۔ آج انہوں نے لوگوں کو خدا کا درس دیا ہے، لوگوں کو ہی بتاتے تھے خدا خدا کرو۔ خدا ان کو جوار ائمہ معصومین میں جگہ ادا کرے اور واقعاً ان کے فرزندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ عزیز و دوستو، بات تمام، زیادہ آپ کو وقت نہیں دینا ہے۔ اگر ہمیں قوم کو آگے بڑھانا ہے تو اس قوم کو خدا سے قریب کریں۔ جتنا خدا قریب ہوگا اتنا ہماری برائیاں دور ہوں گی۔ سجدہ کرنا مسئلہ نہیں ہے، خدا کو اپنے وجود پر حاضر و ناظر جاننا، ہر جگہ خدا کو محسوس کرنا۔ اور یہی وجہ ہے
جن کے دل میں خدا تھا انہوں نے کبھی دین سے سودا نہیں کیا۔ ہم اور آپ کتنے ایسے موقع آتے ہیں جب حالات سے گھبرا کر کے پریشان ہو کے کچھ نہ کچھ غلط کام کر لیتے، گناہ کر لیتے ہیں، لیکن جو خدا رکھتے تھے انہوں نے ساری سختیاں برداشت کیں، لیکن حکم خدا سے مخالفت برداشت نہیں کی۔ میں زیادہ وقت نہ لوں، حسین کی بیٹی سکینہ سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ سید سجاد فرماتے تھے جب ہم کربلا سے چلے ہیں تو ہمارے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، کمزور تھے، اور یہ ظالم سیراب تھے، طاقتور تھے، وہ تیز تیز چلتے تھے اور ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تیز تیز نہیں چل پاتے تھے۔ جب ہمارے بچے چلتے چلتے گر جاتے تھے تو یہ ظالم ہمارے بچوں کو مارتے تھے۔ اور ہمارے بچے تڑپ تڑپ کے رہ جاتے تھے۔ یہ تیز سے چلنے کی بات کرتے تھے، آپ بتائیں 3 سال 4 سال 5 سال کے بچے کتنا دوڑیں گے؟ 2-4 قدم چلے گر پڑے، پھر کسی نے نیزہ لگایا، پھر کسی نے تماچے مارے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، اپنے ماں باپ کے ظہور کی دعا کریں۔ اگر ایک ماں دروازے پر کھڑی ہو اور کچھ لوگ اس کے یتیم بچے کو مار رہے ہو، اور وہ ماں حسرت سے دیکھ رہی ہو اس کا باپ زندہ ہوتا تھا جس کو تماچے نہ لگتے، تو اس ماں کے دل پر کیا گزرتی گی؟ آپ سچ بتائیں، جب یہ ظالم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتے ہوں گے تو وہ ماں جو اونٹوں پر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ان کے دل پر کیا گزرتے؟ اگر حسین ہوتے تو آج یہ تماچے نہ لگتے، اگر آج عباس ہوتے تو تماچے نہ لگتے۔ ان ماؤں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار کھاتے ہوئے دیکھتی ہوگی؟ ان کے دل پر کیا گزرتی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ بچے، اور خاص کر سکینہ، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک مار کھاتی کھاتی آئی، اور جب یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا ہے تو سب ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، اور اس قافلے میں سب سے زیادہ اگر کوئی بے چین تھی تو سکینہ۔ اتنی بچی بے چین تھی کہ یزید جیسے ظالم نے پوچھا کہ تم اتنا زیادہ بے چین کیوں ہو؟ کبھی کھڑی ہوتی ہو، کبھی بیٹھ جاتی، کبھی کھڑی ہوتی، کبھی بیٹھ جاتی ہو۔ تو بیوی نے فرمایا کہ ایک رسی میں سب کو باندھا گیا ہے، سب کے بازو بندھے ہیں، میرا گلا بندھا ہوا ہے، لہذا میں جب بیٹھتی ہوں تو میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، کھڑی ہوتی ہو تو پیر ٹوٹنے لگتا ہے، لہذا نہ کھڑے ہونے میں چین ہے نہ بیٹھے رہنے میں چین ہے، بیٹھتی ہوں تو گلا گھٹتا ہے، کھڑی ہوتی ہو تو پیر ٹوٹتا ہے۔ اتنی بے چین تھی سکینہ عزاداروں، نہ معلوم کب سے گلا بندھا ہوا تھا، کب سے بچی بے چین تھی۔ جیسے سکینہ کی یہ پریشانی سنی، یزید جیسے ظالم نے کسی سے کہا جا اس بچی کا گلا کھول دے۔ عزاداروں، جو بچہ جو گلا اتنے دین سے بندھا ہوا تھا، جیسے ہی گلا کھولنے کی باری آئی، ایک شامی آگے بڑھا، سکینہ نے آواز دی، اے یزید، میرا گلا بندھا رہ جائے وہ گوارا ہے، لیکن نامحرم کا ہاتھ میرے گلے پر لگے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔
بی بی آپ کے دین پر میرا سلام ہو، آپ کے خدا کی معرفت میں میرا سلام ہو۔ آواز میرا گلا بندہ رہ جائے وہ گوارا ہے، لیکن نامحرم کا ہاتھ میرے گلے پر لگے یہ گوارا نہیں۔ اے یزید تجھے گلا کھلوانا ہے تو میرے بھائی زین العابدین سے کہے۔ زین العابدین کو اجازت ملی، امامت کڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے آئے، اپنی بہن کا گلا کھولا۔ اب جو سکینہ نے سر اٹھا کے دیکھا سامنے حسین کا سر رکھا ہوا ہے، یزید چھڑیاں مار رہا ہے، سکینہ فریاد کر رہی ہے، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا۔ الہی بحق زہرائے و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار اس بلا کو ساری دنیا سے خاص اہل بیت کے چاہنے والوں سے دور فرما۔ پروردگار ہمیں بہترین معرفت توحید عنایت فرما۔ قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار ڈاکٹر چاریانہ کی درجات میں اضافہ فرما، ان کے جوارح میں معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ امام وقت کی خاص عنایتیں و خاص لطف ان کے شامل حال فرما۔ پروردگار آپ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ قدر فرما کر کے مرحوم سجاد چاریانہ کے روح